محرم کیا ہے؟ محرم کوئی تیوہار نہیں ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تیوہار ہے. یہ تیوہار نہیں ہے. یہ محرم ایک احتجاج ہے جو ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو جھوٹ اور ناحق کی جو سیاست دنیا میں پھیلی ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں. محرم اسی کا ہے. اور یہ ہوا یہ کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور ان کے حقیقی وارث تھے، ان کا حق چھین کے جو ان سے زبردستی ان کو اپنی حکومت کی بیعت کرانے کی کوشش کی یزید نے، اس کے خلاف یہ محرم کا واقعہ ہوا. محرم کے پہلے رسول جو دین لائے تھے اس کو یزید اور اس کے باپ معاویہ اور اس کے پہلے کے لوگوں نے رسول کے جانے کے کچھ ہی دن بعد سے بالکل برباد کر دیا تھا. دین کو لوگ بھول چکے تھے. لگتا تھا جیسے کہ دین کچھ اور تھا جس کو بدل کے ان لوگوں نے دین کی تصویر بدل دی تھی. وہاں سے بولے گا کہ دین کچھ اور تھا. دین، حقیقی دین جو اللہ کا دین تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں. وہ تبدیلیاں اس طرح سے کی تھیں کہ اس نے رسول کے وقت میں جو حرام تھا اس کو حلال کر دیا، جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا. اس طرح اس کے اور دین کی تصویر بگاڑ دی. اسی کے خلاف اور حق کے خلاف اس نے آواز اٹھائی. وہ اللہ کا منکر تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا. اس کے خلاف اپنے نانا کے دین کو، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے احتجاج کیا اور اس کی بیعت سے انکار کیا. زری جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی نقل ہے اور اس نقل کو ہم لوگ اپنے گھروں میں زری کی شکل میں اس کی شبیہ بنا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں. اور جہاں تک لکھنؤ کا تعلق ہے، لکھنؤ کی عزاداری پوری دنیا میں ایک منفرد انداز سے، ایک الگ ہی انداز سے منائی جاتی ہے. دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. دوسرے شہروں میں زری ہوتی ہے، تعزیے ہوتے ہیں، عزا بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں لکھنؤ میں ہوتا یہ ہے کہ ہر گھر میں امام باڑہ سجتا ہے، ہر گھر میں زری رکھی جاتی ہے، ہر گھر میں تعزیہ رکھا جاتا ہے. اور اسی میں جو لکھنؤ میں جو بڑے بڑے امام باڑے ہیں جیسے چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ اور دوسرے یہ ناظم صاحب کا امام باڑہ، اور ان سب میں زری رکھی جاتی ہے. امام باڑہ سجا کے زری رکھی جاتی ہے. تو لکھنؤ میں ایک یہ چلن ہے کہ ایک شاہی زری ہوتی ہے جو پہلی تاریخ کو بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک اٹھتی ہے. یہ زری موم کی ہوتی ہے. اور یہ جو آصف الدولہ نے جو بڑا امام باڑہ بنوایا وہاں سے یہ زری کا جلوس اٹھتا ہے جو حسین آباد ٹرسٹ روڈ سے ہوتا ہوا سیدھے چھوٹے امام باڑے تک آتا ہے. پہلے یہ زری لگ بھگ نصف لکھنؤ کا چکر لگا کر چوک ہوتی ہوئی یہ چھوٹے امام باڑے پہنچتی تھی، لیکن جب سے جلوسوں پر پابندی لگی تب سے یہ رک گئی تھی. لیکن جب دوبارہ جلوس شروع ہوئے تو اس کا روٹ سیدھے سیدھے بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک کر دیا گیا. بہت ہی جاؤ و حشم کے ساتھ، پورے جلالت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ یہ زری اٹھائی جاتی ہے اور اسی زری کو 10 تاریخ تک رکھا جاتا ہے اور 10 تاریخ کو یہ زری دفن کی جاتی ہے. 10 تاریخ یوم عاشور ہے. یوم عاشور وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کو ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کی بھوک پیاس میں، جس میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے تھے، ان کو شہید کر دیا. اسی کی یاد میں ہم لوگ محرم مناتے ہیں، اسی کی یاد میں ہم لوگ غم مناتے ہیں، اسی کی یاد میں ہم لوگ محرم کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے. تو جب معاویہ کا مرا، واصل جہنم ہوا، تو اس کے بعد جو امام حسن علیہ السلام سے صلح ہوئی تھی اس کے حساب سے پورے دین پر اور سب طرح کے حالات پر امام حسین علیہ السلام کو افضل بنایا جانا تھا. یہ طے تھا پہلے سے.
ان کو انہی کو خلافت دی جانا تھی، یہ طے تھا پہلے سے. لیکن معاویہ نے اپنے مرنے سے پہلے لوگوں پہ دباؤ ڈالا کہ ان کے بیٹے یزید کو، جو بدکار تھا، جو شرابی تھا، جو لعنتی تھا، جو بندروں سے کھیلا کرتا تھا، جو پوری طرح سے دین سے منحرف ہو چکا تھا، دین سے دور جا چکا تھا، اس کو اپنا جانشین بنا دیا، اپنے لڑکے کو جانشین بنا دیا، اور پورے عالم اسلام سے اس نے بیعت لینا چاہیے، اپنے لڑکے کی حکومت کے لیے بیعت لینا چاہیے. امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے. جب یہاں خبر ملی، یہاں کے گورنر کو خبر ملی، ولید کو خبر ملی کہ یزید مر گیا ہے، تو اس کے پاس ایک خط آیا کہ یزید کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، امام حسین سے بیعت لے لو ورنہ پوری دنیا نہیں مانے گی. تو اس نے ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ مطلب تم بیعت کر لو. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم ایسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتے جو فاسق ہے، جو شرابی ہے، جو کوابی ہے، جو مذہب کو درکنار کر رہا ہے، جو مذہب کو تباہ کر رہا ہے، اس کی ہم بیعت کر لیں؟ ہم آل رسول ہیں، ہم رسول کے نواسے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ جانشینی ہم کو ملنا چاہیے. اور تو اس کے اوپر اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنا شروع کی. امام حسین علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنا شروع کی، اور ہجرت کر کے وہ مدینے سے مکہ گئے. ذی الحجہ کا وقت تھا، حج ہونے والی تھی، لیکن 8 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یزید کے سپاہی امام حسین علیہ السلام کو وہیں مکہ مکرمہ میں اس کے حرم میں قتل کر دیں گے. تو اس مکے کو خون سے پاک رکھنے کے لیے کہ خون خرابہ وہاں نہ ہو، امام حسین علیہ السلام نے، جب پوری دنیا حج کرنے کے لیے جا رہی تھی مکے کی طرف، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے 8 تاریخ کو مکے سے اپنے سفر اختیار کیا. تب تک امام حسین کو پوری دنیا سے خط مل رہے تھے، کوفے والوں کے بھی خط مل رہے تھے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ پوری طرح سے یہ کعبے کی حرمت کو پامال کر دینا چاہتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے حج کو اپنے عمرے سے بدل دیا اور کوفے کی طرف چلے. جب کوفے کی طرف چلے تو راستے میں ان کو یزید کے لشکر نے گھیر لیا، اور اس کے بعد ان کو یزید کا لشکر نے گھیر لیا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنی یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ تم نہ ہم کو کوفے جانے دے رہے ہو، نہ ہم کو پلٹ کے مدینے جانے دے رہے ہو، تو ہم کو ہندوستان جانے دو. لیکن یہ نہیں مانا اور ہندوستان بھی نہیں جانے دیا، اور ان کو کربلا کی جگہ پر ان کو گھیر لیا. کربلا میں ان کے خیمے لگے تو دریا کے کنارے خیمے لگائے جاتے تھے. لیکن اس نے کیا کیا کہ دوسرے ہی دن خبر بھیج دی کہ تم یہاں سے خیمے ہٹا لو. جناب عباس علیہ السلام کو اس پہ غیظ آیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے روکنا چاہا، لیکن یہ جانتے تھے کہ وہ بہت جلالی ہیں، اور اگر ان کو جلال آ جائے تو ابھی وہ قتل خون ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے جناب زینب سے کہا کہ تم بھائی کو روکو. جناب زینب نے جناب عباس سے کہا کہ رک جاؤ بھیا، خیمے ہٹا لو، اور ان کے کہنے سے خیمے وہاں سے ہٹا لیے گئے. خیمے ہٹا کے پھر دور پر لگائے گئے جو دریا سے دور تھا. یزید کے سپاہیوں نے پورے دریا پہ پہرا لگا دیا، پانی بند کر دیا. ان کے پاس جو پانی تھا 3 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کو پانی بند کیا تھا، جو پانی تھا وہ 7 تاریخ تک چلا. 7 تاریخ کو پانی بھی ختم ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے. بڑوں کا کیا کہا جائے، چھوٹے بچے گود میں جو دودھ پیتے تھے ان بچوں کو بھی پانی نصیب نہیں ہوا. پانی نہ ملنے سے ان کی ماؤں کے دودھ خشک ہو گیا تھا، ان کو وہ بھی بھوکے تھے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو یہاں سے جانے دو، تم لوگ غلط کر رہے ہو، لیکن کسی نے نہیں مانا. جب انہوں نے پوچھا کہ تم ہم کو کیوں ہمارے خلاف ہو، کیوں ہماری مخالفت کر رہے ہو، تو اس نے کہا ہم آپ کی خلاف مخالفت کر رہے ہیں آپ کے والد، آپ کے بابا حضرت علی علیہ السلام کے بغض میں، اس لیے ہم کر رہے ہیں. امام نے اس کے بعد جب کسی طرح سے صلح کے امکان نہیں ہوئے تو 10 تاریخ سے اپنی قربانی پیش کی. پورے دن امام حسین علیہ السلام کے 72 آدمی بہت ہی جانبازی کے ساتھ اس طرح سے لڑتے رہے کہ وہ ایک لاکھوں کے لشکر سے صرف 72 آدمی کی جنگ دنیا کے لیے ایک عبرتناک ہے کہ اگر سچائی پر آدمی ہے تو چاہے وہ ایک ہو چاہے 72 ہو، وہ لاکھوں کے لشکروں سے، کروڑوں کے لشکر سے مقابلہ کر سکتا ہے. یہ پیغام پوری دنیا کو امام حسین